قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ فرمایا تم دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ سے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، یہ دعا مانگنے کا وقت ہے۔ تو یہ عاجز گزارش کرتا ہے اجتماعی طور پر بھی دعائیں مانگے، اور گھروں میں تہجد کے اوقات میں انفرادی طور پر بھی دعائیں مانگے۔ اللہ تعالیٰ مصیبت کی یہ گھڑیاں دور کر دے اور امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں در در کے دھکے کھانے سے بچا لے۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں تو ایک در بند ہوا، دوسرا کھل۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جبکہ اللہ رب العزت کا دیکھنا اتنا کامل ہے، کالی رات ہو، کالی چٹان ہو، اس کے اوپر اگر کوئی کالی چونٹی بھی چل رہی ہو تو اللہ رب العزت اس کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں۔ انسان کا سننا اتنا ناقص کہ اگر ایک وقت میں یہ کسی سے گفتگو کر رہا ہو اور دوسرے لوگ بھی آپس میں قریب بیٹھے باتیں کر رہے ہوں تو اس کو بات سننے میں دشواری ہوتی ہے۔ ہم نے کتنے مرتبہ دیکھا کہ ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے اگر کمرے میں کوئی دوسرا بھی بول رہا ہو تو اسے کہنا پڑتا ہے کہ جی آہستہ بولیں، مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی۔ جبکہ اللہ رب العزت کا دیکھنا اتنا کامل ہے، اللہ رب العزت کا سننا اتنا کامل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، مرد، عورت، بچے اور بوڑھے، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ایک ہی وقت میں اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے ان سب کی الگ الگ دعا کو سن لے۔ تو انسان اپنی صفات میں ناقص ہے، اللہ رب العزت اپنی صفات میں کامل ہے۔ انسان ہر خیر کا لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر خیر کے دینے والے۔ چنانچہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ ہمارا اپنا ذاتی نہیں، ملکیت نہیں، یہ سب اللہ رب العزت کی دین ہے اور اس کی عطا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال نہ دیتے ہم بھکاری ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے، ہاتھ پاؤں نہ دیتے تو لولے لنگڑے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے تو ہم پیاسے ہوتے، کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتے ہم دنیا میں ذلیل ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عقل نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے۔ معلوم ہوا یہ جو عزتوں بڑی زندگی ہم دنیا میں گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہی ہے۔ چنانچہ ہارون رشید ایک مرتبہ پیاسا تھا اور اس نے پانی مانگا تو لانے والے نے پانی کا پیالہ لا کر دیا۔ ایک اللہ والے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، پانی پینے سے پہلے ذرا میری بات سن لینا کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہو اور پوری دنیا میں ایک پیالہ کے سوا کہیں پانی نہ ہو اور وہ پانی والا آپ سے قیمت مانگے تو آپ کتنی قیمت دے کر پانی کا پیالہ خرید لیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے کر بھی وہ پانی خریدوں گا اور پیوں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ نے وہ پانی پی لیا اور وہ پانی آپ کے جسم میں جا کر کہیں بلاک ہو گیا، یورینیشن نہیں ہو رہی اور آپ کو سخت تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ جن مریضوں کا پیشاب بند ہو جاتا ہے وہ تو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں، مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی یہی حالت ہو اور پوری دنیا میں ایک طبیب ہے جس کے پاس دوا ہے جس سے وہ پیشاب آسانی سے خارج ہو سکتا ہے، تو آپ بتائیں کہ کتنے پیسے دے کر وہ دوائی خریدیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ اپنی آدھی سلطنت دے کر بھی وہ دوائی خریدوں گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، معلوم ہوا کہ آپ کی پوری حکومت ایک پانی کا پیالہ خریدنے اور جسم سے اس کو گزار کر نکال دینے کے برابر ہے، اور آپ سوچیں
آپ نے زندگی میں کتنے پیالے پانی پیا، کیسے کیسے مشروبات پیے، اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو استعمال کیا، آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے؟ تو واقعی بات ایسی ہے، ہم تو اپنے سر سے لے کے پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بلکہ ہمیں ان نعمتوں کا استحضار بھی نہیں ہے کہ وہ نعمتیں کون کون سی۔ چنانچہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کے جو فوڈ کا پائپ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک وال بنایا ہوا ہے، وہ ون وے وال ہے، یعنی جب غذا جاتی ہے تو وہ نیچے جانے دیتا ہے، اور اگر غذا باہر نکلنا چاہے تو وہ اس کو روک لیتا ہے۔ اس لیے ابھی ایک بندے نے کھانا کھایا اور ابھی وہ سر کے بل کھڑا ہو جائے تو اس کے منہ سے غذا واپس نہیں آتی، وہ وال اسے روک لیتا ہے۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ ہمارے تعلق والے دوست ڈاکٹر ہیں نیو یارک میں، ایک مرتبہ ہمارے ہاں مہمان آئے تو ہم نے ان کے لیے بستر بچھایا۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت میں تو لیٹ کر سونے کی نعمت سے محروم۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے کہ وہ جو کھانے کی نالی کے اندر ایک وال ہوتا ہے وہ میرا وال لیک ہو چکا ہے، چنانچہ اگر میں لیٹ جاؤں تو میرے پیٹ کا جتنا بھی کھانا ہوتا ہے وہ منہ کے راستے باہر آتا ہے، لہذا میں لیٹ نہیں سکتا، مجھے ساری رات بیٹھ کے سونا ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ ساری رات وہ بندہ بیٹھا اور ایسے بیٹھے بیٹھے اوٹ لگا کر سویا۔ اس دن ہمیں محسوس ہوا کہ اے اللہ، لیٹ کر سو جانا بھی آپ کی کتنی بڑی نے۔ ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے آنکھ کے اوپر جو کور ہے وہ کٹ گیا، چنانچہ ایک آنکھ بالکل ننگی جیسے مچھلی کی آنکھ ہوتی، زخم تو مندمل ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اسے کہا کہ اب آپ کو یہ آنکھ بار بار دھونی پڑے گی دن میں،